BLF सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तब्दील करते हुए एक हैरान कुन और दो टोक अल्फाज में पैगाम जारी किया है। वो पैगाम क्या है और डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच अपने चंद अल्फाज में बलोच कौम को क्या कहना चाह रहे हैं और प्लेटफॉर्म क्यों तब्दील किया है, ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी जो मैं आपको बताऊंगा। और फिर बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसल्लह हमलों की लहर में इंतहाई शिद्दत आ चुकी है। 18 अहलकारों और 4 कर्मचारियों की हलाकत, जबकि एक मारूफ कबायली शख्सियत को गोली मारकर कत्ल करने की इत्तलात है। इसके अलावा बलूचिस्तान में लापता खवातीन के हवाले से बढ़ते दबाव को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हुए बलोच खुदकश बमबार लड़की का ड्रामा सिंध में क्यों रचाया गया, नाकारा स्क्रिप्ट की तवस्सुत से BLA और BLF को हदफ बनाने की कोशिश को क्या कामयाब करार दिया जा सकता है, इस पर ज़रा हम आज बात करेंगे थोड़ा सा खुल के। और सबसे बुरी चीज़ है गुलामी, और गुलामी जन्म देती है एहसास महरूमी को। एहसास महरूमी पैदा करता है एहसास बर्तरी को। एहसास महरूमी हो या एहसास बर्तरी, दोनों सूरतें जहनी मर्ज की निशानदेही करती हैं। तो क्या सरफराज बुगटी किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप भी करें, अपने दोस्तों को कहें वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अहले खाना को भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। आज के व्लॉग में अहम तरीन जो मौजू है वो इंतहाई अहम है। स्क्वाश के चैंपियन हैं और कौमी हीरो हैं जहांगीर खान। जहांगीर खान ने, मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ किसी चैनल पे इंटरव्यू देते, उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस जो स्क्वाश की फेडरेशन चलाना किसी विंग कमांडर या स्क्वाड्रन लीडर का काम नहीं है। हमारी फेडरेशन वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में रैकेट नहीं पकड़ा, इस वजह से हम नाकाम हो चुके हैं। तो यही वजह है कि वबदा नाकाम हो चुका, तबाह हो चुका, बर्बाद हो चुका। इस वक्त पूरा सिंध अगर मैं देखूं तो पंजाब को मुझे पता नहीं है, और बलूचिस्तान को देखूं और मैं सिंध को देखूं तो वहां पर पूरा सिस्टम सोलर सिस्टम पर तब्दील हो चुका है। बिजली कोई यूज नहीं कर रहा, फिर भी बिजली का बहरान है। तो इसका मतलब यह है कि जिनके हाथ में वबदा की कमांड दी गई वो नाकाम है। इसके अलावा एक और भयानक चीज हुई है, वो ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज वहां पर डिस्कस होते हैं, तो उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी को टोल टैक्स की मद में 26 अरब रुपए की अदायगी न होने का इंकशाफ हुआ। ये मीटिंग हुई आज, और इस हवाले से एक अहम तरीन जो चीज़ आई सामने वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस मीटिंग में जाहिर है कि नोटिस दिए गए थे, कॉल किया गया था किसको, प्राइवेट कंपनीज को। वो प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने टोल प्लाजास लिए हुए ठेके पर। उसके अलावा NLC, आपको पता है कि ये जो NLC और FWO है, ये दोनों रियासती इदारे हैं, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं। ये इनको भी बुलाया गया था, लेकिन इनमें से इनका कोई चपड़ासी भी PAC की मीटिंग में नहीं आया। 26 अरब रुपए, और अब चला गया है PIN के पास। तो PIA के जाने के साथ ही जितने तजादात खुलकर सामने आ रहे हैं वो अभी और आएंगे। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूं कि ये अनकरीब मुझे लग रहा है कि पूरे मुल्क की हाकिमियत नौकरों के पास, और जो मालिक हैं वो गुलाम बने बैठे हैं। जिस तरह देख रहा था मैं, बेनज़ीर भुट्टो की जो अपना बरसी थी, उस पर जिस तरीके से आसिफ जरदारी ने, सदर जरदारी ने, और जिस तरीके से बिलावल जरदारी ने, माजरत के साथ बिलावल जरदारी ने बेशर्मी के, ढिटाई के झंडे गाड़े अपनी वालदा और अपनी जोजा की और अपने ससुर की, अपने चचाओं की कब्र पे गड़ी खुदा बख्श में, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। बरसी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और तारीफ़ें की जा रही थी एक सरकारी मुलाजिम लेफ्टिनेंट जनरल, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
जनरल आसिम मुनीर की। तो इससे बढ़कर शर्मिंदगी की और क्या बात हो सकती है। तो जिस मुल्क का सदर जो सुप्रीम कमांडर होता है वो अपने मातहत और एक सरकारी मुलाजिम, जो मुंतखब सदर एक सरकारी मुलाजिम की तारीफों के पुल बांध दे, तो उससे बढ़कर उस मुल्क के अलमिया क्या हो सकता है, उस मुल्क की बदकिस्मती क्या हो सकती है। क्या ऐसे मुल्क को कह सकते हैं हम कि अब ज़्यादा देर तक मजबूत और मुस्तहकम रह सकता है। तो यही चीज़ है कि अभी शुरू हुआ है ना, अभी स्टील मिल को किसने तबाह किया, जनरल मुशर्रफ के दौर में। रेलवे किसने तबाह की, गुड्स ट्रेन को बंद करके, और पैसेंजर ट्रेन सब जितनी बढ़ाएंगे रेलवे खसारे में जाएगा, क्योंकि रेलवे को प्रॉफिट देता है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो भाई पैसेंजर्स में इतना बड़ा हाथी पे अब चंद लोग बिठा देंगे तो वो क्या पूरे अखराजात कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल ये बहुत तशवीशनाक बात है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे बात की जहनी मर्ज की, तो मुझे लग रहा है कि सरफराज बुगटी जो चुनतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान है वो किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा, और ये उस वक्त जब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और पूरी दुनिया सुकड़ कर मोबाइल एक टच स्क्रीन के या जो अपना मोबाइल फ़ोन है उसकी स्क्रीन में आ गई है। और उस दौर में जब पूरी दुनिया की शक्ल तब्दील हो रही है और वहाँ इनको पड़ी है कि मैं तो चीफ सरदार हूँ, और चीफ सरदार हूँ मुख्तलिफ कबाइल का। और उस हवाले से फिर मैं बताता हूँ आपको। अब 6 जो है वो अपना बुगटी कबाइल के 6 शाखें हैं। शंबानी कबीला है, कलपर कबीला, मुंदरानी कबीला है, पेरोजानी कबीला है, नोथानी कबीला, और डोम कबीले का चीफ सरदार बन गया है और उसकी दस्तार बंदी हुई है। और फिर वाह जी वाह, कमाल हो गया जी। और 40 साल बाद बलोच कौम का वो जो है वो अपना, इससे पहले इनके जो सरफराज बुगटी के चचाजाद भाई इस मनसब पर फायज थे, अब जो है उस कबाइल का 8वां चीफ ऑफ बुगटी मुंतखब किया गया। अव्वल तो सरदारी ख़त्म हो गई। पहले तो मैं आपको मुख्तसरन बता, सरदार कहते किसको हैं? कहते हैं कि सरदार वही है जो सरेदार भी जाए। सरदार तो उसको कहते हैं। ये वज़ीर आला है, जब इंसान के पास मनसब आता है, ताकत आती है, अख्तियार आता है, तो उसको बहुत कुछ भूल जाता है, जिस तरह सरफराज बुगटी अपनी औकात भूल बैठा है। अब ये चीफ सरदार बन गया। चीफ सरदार का कॉन्सेप्ट किसी कौम में नहीं होता। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बुगटी कबीला जो है ना, उस कबीले की जो 6 शाखें हैं, आज तो आपके डंडे के जोर पर आप बिठा सकते हैं, उनसे आप दस्तारबंदी भी करवा सकते हैं। लेकिन जब आप वज़ीर आला नहीं रहेंगे तब देखता हूं कि आपको कौन चीफ सरदार मानेगा। तब तो मैं आपको खुद को भी देखूंगा कि आप बलोचिस्तान में रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। और फिर बात कर रहे हैं आप कि 40 साल बाद बलोच कौम को बैठना होगा, आप पाकिस्तान के कौमी धारे में शामिल हो जाइए, रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सरफराज बुगटी साहब, मैंने भी सुना था रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन जब से मैं बलूचिस्तान के मामलात को देख रहा हूँ करीब से, तब से मुझे कुछ और ही महसूस होता है कि रियासत माँ के जैसी नहीं होती। रियासत सौतेली माँ के जैसी भी नहीं होती। रियासत तो डैन के जैसी बन गई है। वो डैन जो अपने बच्चों को खाती है, वो डैन जो अपने बुजुर्गों को खाती है, वो डैन जो अपने बहनों बेटियों को खाती है, वो डैन जो इज्जतों को खाती है, वो डैन जो आज़ादी और वक़ार को खाती है। तो आप 40 साल से एक जंग चल रही है, तो आपने क्या कभी बैठकर तज्जिया किया कि क्यों चल रही है? आप वज़ीर आला हैं, क्या आपको शर्म आई कि आप कह देते? क्या आपने बाहैसियत वज़ीर आला इस चीज़ का नोटिस लिया? आप तो नंगो नामूस की बात करते हैं ना, तो आपने नोटिस लिया कि बलोच ख़वातीन लापता हो रही हैं। क्यों लापता हो रही हैं? क्या वजह है उनकी गुमशुदगी की? कहाँ है जो है वो कहाँ है हानी बलोच? कहाँ है हैरुनिसा? कहाँ है महाजबी बलोच? कहाँ है नसरीना बलोच? आप तो इधर तो रियासत उनको खुदकश बम्बार डिक्लेयर करने पर तुली हुई है और आप पगड़ियां बांध रहे हैं। कब तक ये आपकी पगड़ी रहेगी? ये तो खैर एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम बाद में कभी बात करेंगे कि इस पगड़ी का फ्यूचर क्या है,
اس پگڑی کا فیوچر جڑا ہوا ہے اس کے منصب سے، جس منصب پہ یہ بیٹھا ہوا، یعنی وزارت اعلیٰ سے۔ جب یہ وزارت اعلیٰ کا منصب ختم ہو جائے گا تب یہ ٹھکانہ اس کا ہوگا پنڈی، اور پھر پگڑی بھی یہ وہیں پر ساتھ لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ تو خواتین کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایک تو بلوچستان میں ظاہر ہے کہ احتجاج چل رہا ہے ہیرونسا اور ہانی کے حوالے سے، اور ان کے جو 2 رشتہ دار لاپتہ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر ریاستی پروپیگنڈا نسرینہ، ہانی اور ہیرونسا کے حوالے سے کہ جی خودکش بمبار ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ان کو BLA نے اغوا کر دیا، کبھی کہتے ہیں یہ خودکش بمبار ہیں، ان کو حراست میں لیا گیا۔ تو اب فائنلی کیا ہے؟ تو اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر ایک پریشر ڈیولپ ہوا، سوشل میڈیا پر بہت بڑا پریشر ڈیولپ ہوا، اور جو ایک کیمپین چلی BYC کی طرف سے، اس BYC کی کیمپین نے ایک پریشر ڈیولپ کیا پوری دنیا میں، اور پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور دیگر ادارے بھی بولنے پر مجبور ہو گئے۔ گزشتہ روز کراچی پریس کلب میں HRCP کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی۔ تو یہ جب یہ پریشر ڈیولپ ہوا تو پھر ریاست مجبور ہو گئی۔ اب ریاست اس کو کاؤنٹر کرے تو کیسے کرے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بلوچستان میں اس کو کاؤنٹر کیا نہیں جا سکتا، ان پر کوئی ٹرسٹ کرے گا نہیں۔ پنجاب میں جا کر کریں گے تو اور زیادہ خطرناک پروپیگنڈا ہوگا، خیبر پختونخوا میں یہ جا نہیں سکتے، تو لے دے کے ان کی حکومت ہے سندھ میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی حکومت ہے، اپنا بلوچستان میں بھی حکومت ہے، وہاں بڑا بھائی بیٹھا ہے یا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، چنگو منگو بیٹھے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر ڈرامہ کرنا تھا سندھ میں۔ اب سندھ میں جو ڈرامہ کیا، اسی وجہ سے ڈرامہ کیا کہ شاید ہمارا جو اسکرپٹ ہے اس پر شاید اس پر کوئی یقین کر لے۔ ایک 3rd کلاس اسکرپٹ لے کر آپ آتے ہیں سندھ میں، اور پھر وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار، ایڈیشنل IG CTD محمد آزاد خان، اور ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کہانی میں حتیٰ کہ ذرا برابر بھی سچائی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ BLA اور BLF کے نیٹ ورک سے جو جوڑا گیا ہے اس حوالے سے وزیر داخلہ اور سندھ ضیاء الانجار نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک کم عمر بلوچ بچی کو خودکش حملے کے منصوبے سے بچا لیا۔ کتنا افسوسناک ہے نا۔ اچھا جوڑ کس سے رہے ہیں؟ BLA اور BLF سے۔ اب کیا ایک ہی 2 مختلف آرگنائزیشنز ایک ہی بچی پر کام کر رہے تھے، اور پھر وہ بچی کراچی میں مقیم تھی، اور پھر اداروں نے جا کر کے اس کو کراچی میں اریسٹ کیا یا ٹریپ کیا یا جو بھی کیا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس لڑکی کے خلاف کوئی کرمنل پروسیجر یا جو کرمنل کیس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ جو اس کے مستقبل کو ہم نے بچانا ہے۔ تو سیدھی بات کریں نا بھائی کہ سب کچھ پلانٹیڈ تھا۔ اب آپ کیسے لائیں گے کسی بچی کو؟ تو بچی کو لانے کے لیے بھی تو وجود چاہیے نا، ایک جسم چاہیے، ایک عقل چاہیے۔ اب جس بچی کو آپ نے بٹھا دیا، ایک جو ہے وہ اس کا ڈیفیوزر لگا کے اس کے چہرے پر کہ اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے، اور پھر ماسک لگا کر، یہ اسکرپٹ آپ کا بہت بیکار ہے۔ اور پھر اس وقت جب BLA اور BLF کے درمیان 2 سرمچاروں کے قتل کے معاملے پر شدید اختلافات چل رہے ہیں، اور BLF نے BLA آزاد کو باقاعدہ وارننگ جاری کر رکھی ہے، تو ایسی صورتحال میں BLA اور BLF اس طرح آپس میں مل کر کوارڈینیٹ کر کے ہی سب کچھ کر رہا ہوگا۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے نا۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ جو بلوچستان میں جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے، اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سندھ میں یہ ایک ناکام قسم کا ڈرامہ رچایا گیا، اور اس ڈرامے نے ریاست کو الٹا بے نقاب کر دیا، اور ریاستی بیانیہ بہت برے طریقے سے جا کر پٹ گیا، کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو کردار ادا کر رہی ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے۔ شرمناک ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے کہ کراچی کے علاقے قائد آباد میں جو کیس تھا، اس کیس کے حوالے سے اس کی بریت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل داخل کر دی، اور دوسرا اس طرح کے ڈرامے بازیاں، اس سے تو پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں بلوچستان میں تو اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں نوٹوں کے ذریعے جس طرح میں کیا کہوں، میں کھل کے کہوں گا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی کہ اگر آپ وہاں کے کور کمانڈر سے نشستیں خرید لیں تو الگ بات ہے، ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ اگلے انتخابات بلوچستان میں بالخصوص BYC کے پاس ہوں گے۔
جس کو BYC سپورٹ کرے گی وہی جیتے گا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو یہ ڈرامہ تو جن کا ہو گیا ناکام۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اہم ترین ہمارا معاملہ تھا، جو ہے وہ اپنا بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر جو شدید ترین حملوں کے حوالے سے۔ تو اس وقت یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے۔ آج کی اب پچھلے 24 گھنٹوں کی اگر میں بات کروں تو بارکھان کے علاقے رڑکن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے معروف قبائلی شخصیت عبداللہ جان حسنی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جھاؤ، بارکھان، تمپ اور تربت میں جو ہے وہ 10 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ آیا ہے BLF کے سامنے، BLF کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جھاؤ سیڑ میں ایک پیدل دستہ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ایک فوجی پک اپ گاڑی پر حملہ کیا گیا، جس میں 8 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ بارکھان کے علاقے رکھنی کے قریب جو ہے وہ سراٹی ٹک میں قائم ایک فوجی کیمپ کو بھی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے دوران سرمچاروں نے RPG سمیت بھاری ہتھیاروں کا بھرپور استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ تمپ کے علاقے گومازی میں فورسز کی ایک چیک پوسٹ اور مرکزی شہر تربت میں پاکستان نیوی کے کیمپ کے مرکزی دروازے پر بھی بم پھینکا گیا، لیکن اس حوالے سے آفیشلی کوئی تصدیق نہیں سامنے آئی ہے۔ تو اسی طرح آواران کے علاقے جھاؤ پرید میں گزشتہ شب نامعلوم افراد نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ اب یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کیونکہ اس حوالے سے سرکاری طور پر کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے، تاہم ایک لیفٹیننٹ کرنل شیر عالم 83 ونگ تمپ وہ اس کی ہلاکت کی اطلاع ہے، تاہم اس حوالے سے تاحال سرکاری طور پر کوئی تصدیق، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح تجابان پنجگور اور تربت حملوں میں یہ دعویٰ ہے BLA کا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے تجابان پنجگور اور تربت حملوں میں کم سے کم 8 اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے BLA کی طرف سے دعویٰ آیا ہے۔ اور پھر ایک دعویٰ آیا ہے ISPR کی طرف سے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کلات میں بلوچ جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد اس میں 4 جنگجو مارے گئے۔ جنگجوؤں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے، جبکہ ہرنائی کے علاقے مروا تنگ میں بھی سرمچاروں کی جانب سے ناکہ بندی کی گئی اور وہاں پر ناکہ بندی تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایک معمول سی کی بات بن چکی ہے، اور وہاں پر یہ جو ناکہ بندیاں ہو رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہو رہی ہیں۔ اب ایک اور جو اہم ترین چیز سامنے آئی وہ آئی ہے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کے حوالے سے۔ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا ٹویٹر پر جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے کوئی خاص قسم کی چیزیں سامنے نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کا کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آ رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اب جو اطلاعات ملی ہیں تو ڈاکٹر اللہ نذر، کیونکہ ریاست کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، ہر مطلب چاہے وہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، کہ ہر اکاؤنٹ کو حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ جلدی سے جلدی بلاک کروایا جائے، تاکہ بلوچستان کے بلوچستان کے بلیک ہول سے کوئی بھی خبر باہر نکل کر عوام تک نہ پہنچ سکے، نہ ہی دنیا بلوچستان کے حالات سے باخبر ہو سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کا اکاؤنٹ ایک بار پھر جو ہے وہ اس کو بند کروانے کی کوشش کی گئی PTI کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے خود کو کنورٹ کیا ٹویٹر سے ٹروتھ، ایک پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، وہ بھی ٹروتھ پر وہ چلے گئے، اور ٹروتھ پر انہوں نے ایک بہترین اپنا ایک موقف انہوں نے دیا ہے، یا انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ جو تازہ ترین اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے 2 ٹوک اور چند الفاظ میں پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انسانیت پر یقین رکھتے ہیں لیکن غلامی اور محکومی کی قیمت پر نہیں۔ غلامی کیا ہوتی ہے اس کو میں نے دیکھا ہے بلوچستان میں، جس طریقے سے ریاست بلوچوں کو سرنگوں کرانے کی کوشش کر رہی ہے، جھکانے کی کوشش کر رہی ہے،
توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے مستقبل، ان کے وقار کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کی خود مختاری اور آزادی کو جس طریقے سے کچلنے کی پچھلے 40-50 سال سے متواتر کوشش چل رہی ہے، بلکہ 70 سالوں سے یہ کوشش چل رہی ہے، متواتر آپریشنز جو ہے مسلط کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اختر مینگل کا ایک اسپیچ تھی کہ جس گھر کے اب 34 بندے مار دیں گے تو اس گھر کی بیٹی ہو یا بیٹا کیا وہ خودکش بمبار نہیں بنے گا؟ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کا ہر بچہ اس وقت خودکش بمبار ہے، اس کو موقع چاہیے اور وہ اسرائیل کے کسی بھی تنصیب کے اندر جا کر وہ خود کو پھاڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہی چیز اختر مینگل بھی کہہ رہے تھے کہ جس کے گھر کے 34 بندوں کو آپ مار دو، یا جس کے گھر کے 8 بندوں کو آپ اٹھا کے جو ہے ان کو لاپتہ کر دو، اور جن کے بچوں کو آپ کیا مسخ شدہ لاشیں پھینک دو گے، تو کیا ان گھروں سے خودکش بمبار پیدا نہیں ہوں گے؟ تو کیا وہ لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کے لیے گلاب کے پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہی چیز کہی ہے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے کہ انسانیت ٹھیک ہے، انسانیت سب سے اوپر ہے، لیکن غلامی اور محکومی اس کی قیمت تو نہیں ہو سکتی نا، کہ ہم صرف انسانیت کا پرچم بلند رکھنے کے لیے غلامی اور محکومی کو قبول کر لیں، اپنے آپ سے دستبردار ہو جائیں، اپنی عزت سے دستبردار ہو جائیں، اپنی شناخت سے دستبردار ہو جائیں، اپنی دھرتی سے، اپنی زبان سے دستبردار ہو جائیں، اپنے وقار سے دستبردار ہو جائیں۔ کیوں دستبردار کوئی ہو؟ اگر پاکستان کے میں کوئی شامل ہوا تھا، جو اکائیاں شامل ہوئی تھی، کیا وہ یہ قیمت تھی کہ آپ ہمارے غلام بن کے رہیں گے؟ وہ غلامی اس لیے کہ ہم ایک اسلامی ملک بنانے جا رہے ہیں، اور وہ اسلامی ملک کہ جس کے لیے اب علماء نے، اب بین الاقوامی عالموں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم تو پاکستان کو اسلامی ملک ہی نہیں مانتے۔ تو ظاہر ہے اسلامی ملک بہت مشکل ہے کہ جس ملک میں شراب سر عام ہو، جس ملک میں سود کا کاروبار سر عام ہو، جس ملک میں جو غلام ہے، جو نوکر ہے، وہ مالک ہو، جس ملک کے مالک نوکر بن جائیں، جس ملک میں سود کا کاروبار عروج پر چلتا ہو، شراب نوشی، شراب کی فروخت عروج پر ہو، جہاں پر جسم فروشی کے اڈے کھلے ہوئے ہوں، تو اس ملک کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی ملک ہے؟ اسلام کے نام پر آپ مسلط کرتے ہو ہم پر اپنی پالیسیز، تو بہت مشکل ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک بار پھر میں آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اصل صورت میں بحال کر کے اور اس کو نافذ کرو تاکہ ملک بچ سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔